کہ جب تک دنیا میں رہا ایمان کے ساتھ رہا، اور جب دنیا سے گیا تو ایمان کے ساتھ گئے۔ وہی کامیاب ہے کہ جب تک دنیا میں رہا وہ ایمان پہ ڈٹا رہا، اور جب قبر میں گیا وہ اپنے ایمان کے ساتھ لے کر گئے۔ اب مسلمانوں سمجھو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظ آیا ہے تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہمارے پاس ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے نہیں ہے؟ سنو، ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ کسی کو غیبت شکایت نہیں بتاتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، یہاں کے بات وہاں نہیں پہنچاتا ہے، اس کے دلوں میں نفرت کا بات نہیں آتی ہے، اس کے ذہنوں میں دشمنی کا بات نہیں آتی ہے۔ کون؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتی ہے اس کے دلوں میں ہمیشہ غلط خیالات آتے ہیں، نفرت کے خیال آتے ہیں، دشمنی کے خیال آتے ہیں، اور ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے کہ ہمارے اندر ایک چیز بھری ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کی برائی کے لیے سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آپس میں، کہ ایک دوسرے آپس بھائی جو بھائی سگے بھائی ہو کب جھگڑا کر لے، کب آپس میں دشمنی کر لے۔ جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں خوشی احساس ہوتی ہے۔ میرے پیارو، ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پہچان تو یہ ہے کہ آپس میں سارے لوگوں سے محبت کے ساتھ رہتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، ایمان کی پہچان یہ اپنے تو اپنے۔ ایمان اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم غیروں سے بھی محبت کرو، جو غیر ہے، غیر مسلم ہے، تم اسے بھی محبت کا پیغام پہنچاؤ اور محبت کے ساتھ۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارو، یاد رکھ لو، ہمیں اور آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھ لے، جب بھی مسجد میں آئے تو تھوڑا پہلے آئے۔ آج عظیم صاحب کو میں نے دیکھا، پہلی بار میری حاضری ہوئی مسجد میں، اور عظیم صاحب الحمدللہ پہلے آئے، پورے مسجد کو سب صفائی کر کے پورے مسلے کو بچھا دیا۔ یہ عظیم بھائی کی کیول ذمہ داری ہے، یہ پوری عوام کی، اور حق تو یہ ہے کہ جو مسجد کو صفائی کرے گا وہ اپنے لیے، جو اللہ کے گھر کو